السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، ارتھ ناؤز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت کی ایپیسوڈ نمبر 17 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 17، باب نہم، بیرونی افریق۔ یہ زندگی کو چاٹ جانے والا بھیانک سسٹم ہے۔ لانچ میں ایک ناقابل بیاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سما روشن تھا مگر اندر دیواریں بھی جیسے کسی اندیکھے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ فلک اپنی روشن آنکھوں کے باوجود اس وقت بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ صوفے پر یوں سکڑ کر بیٹھی تھی جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے ایک دوسرے کو مسل رہے تھے۔ سامنے والے صوفے پر بڑا بھائی بشارت سنجیدگی کا مجسمہ بنے بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں فخر اور فاخرہ یوں خاموش تھے جیسے کسی انہونی کے منتظر ہوں۔ کمرے میں موجود قیمتی فرنیچر، دیواروں پر آویزہ جدید آرٹ کے نمونے اور کونے میں رکھی کتابوں سے بھری الماری، سب فلک کی ذہنی کیفیت کے ساتھ سامنے بے معنی لگ رہے تھے۔ بشارت نے گلا صاف کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک ٹھہراؤ اور فیصلہ کن انداز تھا۔ فلک، تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابا سائن کا حکم ہے اور تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ 2 سال کی مہلت ختم ہوئی، اب واپسی کا وقت ہے۔ فلک نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھا کر بشارت کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی مہلت ختم ہو چکی تھی، ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور اب اسے واپس جانا تھا۔ یہ دنیا اس کی دنیا نہیں تھی۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، میں چاہتی ہوں مگر کیا فلک؟ بشارت نے بشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ماسٹرز کر لیا جیسے تم چاہتی تھی، ہم نے تمہارا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ فخر اور فاخرہ تمہاری وجہ سے یہاں لاہور میں مقیم رہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ ابا سائن نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ ڈگری مکمل ہونے پر تم خاموشی سے ان کے فیصلے کے مطابق شادی کر لو گی۔ اب وہ شرط پوری کرنے کا وقت ہے فلک۔ فخر نے مداخلت کی، اس کی آواز میں بشارت کی نسبت نرمی تھی۔ فلک، تم سمجھ رہی ہو نا، گاؤں میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور رجب بھی امریکہ سے واپس آ گیا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا ابا سائن کا وعدہ؟ رجب کا نام سن کر فلک کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ رجب رضا ان کے قبیلے کا تھا جس سے وہ کبھی ملی تک نہیں تھی، مگر جس کے نام کے ساتھ اس کا نام 2 سال پہلے ہی نتھی کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی لاہور آگے پڑھنے کی شرائط میں سے ایک تھی۔ ایک انجانا خواب اس کے اندر پھیل گیا۔ شادی تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اعتراض نہیں، لیکن کیا؟ بشارت بھائی کی آواز میں اب ہلکی سی سختی جانے لگی تھی۔ دیکھو فلک، تمہاری وہ کتاب اور اس پر ہونے والی باتیں اور یہ جو تمہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، کیا یہ سب کافی نہیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے؟ ہم تمہاری حفاظت کے لیے فکر مند ہیں۔ فلک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دھمکیوں کا خوف اپنی جگہ، مگر اس کے لکھنے کا جنون، اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ میری کتاب پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں سچ لکھتی ہوں، ان لڑکیوں کے بارے میں لکھتی ہوں جن کی آواز دبا دی جاتی ہے، جس کی شناخت چھین لی جاتی ہے، جن کے خواب مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں۔ میں نے فجر کے ساتھ مل کر ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ہم ان لڑکیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں پیچھے کیسے ہٹ جاؤں؟ جب میں نے اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھا دیا تو واپس کیسے پلٹ سکتی ہوں؟ فاخرہ جو اب تک خاموش تھی، دھیرے سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فلک، مگر حالات بہت خراب ہے۔ تمہارا یہاں رہنا، باہر جانا، جب فخر یہاں نہیں ہوتا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تم یہ سب لکھنا چھوڑ دو فلک، یہ فاخرہ کا علاقہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے جام شوروں میں رہی تھی۔ لاہور کی تیز دنیا اسے پسند نہیں آئی تھی، مگر فلک کے لیے اس نے اور فخر نے قربانی دی تھی۔ وجاہت عالمگیر اسے کسی صورت آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر اس کی بگڑتی طبیعت اور ذہنی حالت کے پیش نظر بشارت بھائی اور فخر نے مل کر اس کا ساتھ دیا۔ ابا سائن کو منایا گیا اور شرط یہ رکھی تھی کہ رجب، جو ان کے قبیلے کا ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اس وقت امریکہ میں تھا اپنی پڑھائی کے لیے، اور ان دنوں جام شروع آیا تھا۔ اس سے فلک کو نتھی کر دیا گیا تھا اور اچھا اور قابل لڑکا تھا۔ بشارت بھائی اور فخر کو وہ رئیس سے کئی گنا پسند آیا تھا۔ فلک کا بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا، مگر ابھی وہ اپنے پروجیکٹ مکمل کیے بنا واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب میری فکر کرتے ہیں، لیکن کیا اس فکر کا مطلب یہ ہے کہ میں لکھنا چھوڑ دوں؟
اپنا مقصد چھوڑ دوں جس کام کے لیے میں نے اتنی محنت کی، جس کے لیے میں نے اتنی مخالفتیں سہی، اسے ادھورا چھوڑ دوں؟ اس کی آواز میں اب درد اور بغاوت کا امتزاج محسوس ہوا تھا۔ آخر کب تک ہم اس نظام کے افرید تلے دبے رہیں گے؟ مجھے شادی پر اعتراض نہیں، مگر یہ لکھنا چھوڑنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں؟ بشارت نے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے۔ فلک، سمجھنے کی کوشش کرو۔ قبیلے کی روایات ہیں، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اباسائیں کی صحت بھی ٹھیک نہیں، وہ مزید کوئی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارا لکھنا یہ ہمارے ماحول کے مطابقت نہیں رکھتا۔ جن لوگوں کو تمہارا فون نمبر مل سکتا ہے وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ تم کس خاندان سے ہو، اور اگر قبیلے تک یہ بات پہنچ گئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ فلک کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ماحول کی مطابقت نہیں رکھتا، ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا؟ بشارت بھیا، میں نے لاہور آ کر تعلیم اس لیے حاصل کی تھی کہ اپنے جیسے ان گنت لڑکیوں کی آواز بن سکوں، جنہیں پیدا ہوتے ہی چپ کرا دیا جاتا ہے، جنہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف چولہا ہانڈی اور بچے پیدا کرنا ہے، جنہیں خواب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ میں چاہتی ہوں لوگ جانیں کہ عورت چولہا ہانڈی اور بچوں کے ساتھ خواب بھی دیکھ سکتی ہے، اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں۔ میرا لکھا لڑکیوں کو جینے کی نئی امید دے رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بچپن سے میری منگنی رئیس سے کر دی گئی، وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا اور اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس کے ساتھ مجھے باندھ دیا گیا۔ میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، پھر اس نے خود ہی وہ رشتہ توڑ دیا۔ میری کیا غلطی تھی؟ کیا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا میں کیا چاہتی ہوں؟ نہیں۔ اب پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ رجب، ایک اور نام، ایک اور چہرہ جسے میں واقف نہیں۔ چلے، مجھے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ ہے، لیکن کیا میرا مقصد بھی اتنا بے وقت ہے کہ اسے یوں مسل دیا جائے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ ابا سائیں نے مجھے پڑھنے بھیجا، یہ سوچ کر کہ ڈگری لے کر میں باقی لڑکیوں کی طرح خاموش ہو جاؤں گی، مگر علم تو روشنی دیتا ہے، وہ سوال کرنا سکھاتا ہے۔ میں ان لڑکیوں کی کہانی لکھنا چاہتی ہوں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جن کی پہچان، جن کے خواب چھین لیے جاتے ہیں، جنہیں غیرت اور محبت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ جرم ہے؟ اس کی آواز میں اب تلخی نمایاں ہوئی۔ آخر کیوں ہمیشہ لڑکی کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے؟ کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ کیا میری کوئی پہچان نہیں؟ یا میری پہچان صرف اتنی ہے کہ میں وجاہت عالمگیر کی بیٹی ہوں، یا کل کو رجب رضا کی بیوی بنوں گی؟ فلک نام کی اس لڑکی کا اپنا کوئی وجود نہیں؟ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ فخر نے نظریں جھکا لی۔ فاخرہ کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے، بشارت بھائی کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو نرمی ابھری، مگر فوراً ہی دوبارہ سخت چھا گئی۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، حقیقت یہی ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ واپس چلنا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے اور ہماری بھی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اٹھ کر لاؤن سے باہر نکل گیا۔ وہ فلک سے 12 سال بڑا تھا، فلک اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے، مگر اب قبیلے میں باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ 26 سال کی تھی اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رئیس کے رشتہ ختم کرنے پر باہر جو انگلیاں فلک پر اٹھی تھی، وہ یہ سب جانتے تھے، مگر شاید فلک نہیں، یا شاید جانتی ہو مگر وہ اسے مزید مہلت نہیں دے سکتے تھے۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اسے لگا جیسے اس کا دل کوئی مٹھی میں بھیج رہا ہو۔ پہلے رئیس، اب رجا، پہلے خاندان کی روایات، اب قبیلے کا دباؤ، اس کی اپنی ذات، اس کے خواب، اس کے خواہشات، سب بے معنی تھے۔ وہ انگنت لڑکیوں کی آواز بننا چاہتے تھے جن کی شناخت اس سے چھین لی جاتی تھی، اور آج وہ خود کو ہی ان میں سے ایک محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کرن جو اس سب سے بڑا سہارا تھا، آج اسی سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آخر کب تک عورت کو اپنی شناخت کے لیے لڑنا پڑے گا؟ لاؤنج کی پرتعش دیواریں اسے قفس لگ رہی تھی، اور باہر کی روشن دھوپ بھی اس کے اندر کی تاریکی کو مٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک 26 سالہ کمزور سی لڑکی تھی جو بیک وقت کئی طرح کے افریتوں سے لڑ رہی تھی، اپنے اندر کے افریت، رشتوں کے افریت اور نظام کے افریت جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ اندر اور رشتوں کے افریت سے تو ہم سب آشنا ہے، مگر ایک اور افریت بھی ہے جو ہمارے باہر موجود ہے، ہمارے ارد گرد رقصاں، ایک بے شکل سایہ جو ہماری زندگیوں پر محیط ہے۔ یہ افریت کوئی ایک ہستی نہیں بلکہ ایک
الجہتی قوت ہے جو انسانوں اور نظام کے طور پر ہمارے اوپر سایہ فگن رہتی ہے۔ کبھی استحصال کرنے والے نظام کی صورت میں نمودار ہوتا ہے جہاں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے اور محنت کشوں کا لہو نچوڑ لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا جال جہاں قرض اور غربت کہ اندیکھے شکنجے روحوں کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ افریط ہے جو طاقت کے پجاری انسانوں کے لبادے میں آتا ہے، چاہے وہ بدعنوان حکمران ہو جو عوام کے خوابوں پر شب و خون مارتے ہیں، یا ظالم سرمایہ دار جو صرف منافع کی ہوس میں انسانیت کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں۔ یہ افریط غالب بیانیوں کے جال بنتا ہے جہاں سچ کو مسخ کر کے جھوٹ کو تراشا جاتا ہے اور ہماری سوچ کو کنٹرول کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے۔ وہ افریط جو ٹیلی ویژن کی اسکرینوں سے، اخبارات کے کالے حروف سے اور نصابی کتابوں سے بے روح سطروں سے اپنا زہر پھیلاتا ہے، اور کبھی یہ افریط معاشرے کی اجتماعی بے حسی اور لاپرواہی کے روپ میں آ کر ہمیں نگل لیتا ہے، جہاں ہر شخص اپنے خول میں بند دوسروں کے دکھ درد سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور ایک خاموش سناٹا ہماری انسانیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ باہر کا افریط صرف وجود نہیں رکھتا بلکہ یہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہماری رگوں میں زہر گھولتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہماری شناخت کو مسخ کرتا ہے، ہمیں ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری انفریت کو کچل کر ہمیں ایک بے نام ہجوم کا حصہ بنا دیتا ہے جہاں ہم صرف اعداد و شمار بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر خوف اور مایوسی کے بیج بوتا ہے، ہمیں مسلسل ایک ایسے نفسیاتی دباؤ میں رکھتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی طاقت کے رحم و کرم پر ہیں جس کے خلاف لڑنا ناممکن ہے۔ ہمارے اندر کی تخلیقی صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں جب ہمیں صرف ایک طے شدہ راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ہمارے خوابوں پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ افریط دھیرے دھیرے ہماری امید کی شمع کو گل کرتا ہے، ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسے بھنور میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے نکلنا محال نظر آتا ہے، مگر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ افریط ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، انسانی رشتوں میں بے اعتمادی کا زہر بھرتا ہے اور یوں انسانیت کے اعلیٰ اقدار اور اپنے گندے قدموں تلے رون ڈالتا ہے۔ یہی وہ افریط ہے جو ہماری زندگیوں پر قابض ہے، مگر اس سے رہائی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ فلک کو بے آواز سے سکتے ہوئے دیکھ کر فاخرہ اس کی جانب بڑھی، وہ اب اسے چپ کروا رہی تھی جبکہ فخر کا دل برا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا ساتھ دے تو رہا تھا مگر اس نے بھی ایسا مقصد چن لیا تھا کہ ایک نظام اس کا مخالف ہو چکا تھا۔ لیکن اس نے گہری سانس لی۔ تم پریشان مت ہو، میں بشارت بھائی سے بات کرتا ہوں، کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ وہ اسے دلاسے دے کر خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہم مشرقی لڑکیاں واقعی مضبوط ہوتی ہیں؟ اس کی خوبصورت انگلیاں لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر پھسل رہی تھی۔ نہیں، ہم مشرقی لڑکیاں اتنی بھی مضبوط نہیں ہوتی، ہم تو بس تربیت یافتہ ہو جاتی ہیں، ٹرینڈ۔ ہماری روحوں میں صدیوں کی خاموشیاں گون دی جاتی ہیں، ہمارے اندر صبر کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے جو کسی انجان گناہ کی سزا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا ہماری آنکھوں میں ایک چمک دیکھتی ہے، ہمارے قدموں میں ایک استقامت محسوس کرتی ہے، مگر انہیں کیا خبر کہ یہ چمک دراصل بھڑکتی ہوئی راہ پر پڑا ایک نقاب ہے، اور یہ استقامت کسی بے بس پرندے کے پروں کا پھڑپڑانا ہے جو سونے کے پنجرے میں قید ہے۔ ہمیں لڑنا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں صرف سہنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں بولنا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں بس خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے خوابوں پر لگنے سے پہلے ہی پر کاٹ دیے جاتے ہیں اور ہمارے جذبوں کو ایک بے نام خوف کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی خوشی میں اپنی زندگی تلاش کریں، کہ ہمارے آنسو کسی کی مسکراہٹ پر بھاری نہ پڑے۔ ہم اچھی لڑکیاں بنیں، اس دور میں خود کو بھول جاتی ہیں۔ ہماری یہ مضبوطی ایک دھوکہ ہے، یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں اپنی روح پر تشدد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اندر ہی اندر ایک قیامت بپا ہوتی ہے، ایک شور اٹھتا ہے، مگر باہر کی دنیا صرف ہمارے چہرے پر پھیلی ایک مصنوعی مسکراہٹ دیکھتی ہے۔ کاش کوئی ہماری آنکھوں میں چھپی اس ویرانی کو پڑھ سکے، کاش کوئی ہماری دبی ہوئی آہوں کو سن سکے، اور جو رات کی تاریکی میں اپنے ہی وجود سے مکالمہ کرتی ہیں۔ ہم صرف مظلوم نہیں، ہم تربیت یافتہ مظلوم ہیں، اور یہ تربیت ہم سے جینے کا حق، خود ہونے کا حق چھین لیتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دن بھر کی ہنگامہ خیزی نے فجر کو بے طرح تھکا دیا تھا۔ وہ اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھی، نظریں سامنے بیٹھی فلک پر جمی تھی۔ فلک کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، صاف دکھائی دے رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس کا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ آئی تھی تب فجر نے اسے آفس کے گلاس وال سے دیکھا تھا۔ نیچے پارکنگ میں اسے چھوڑنے دو مرد آئے تھے، یقیناً وہ اس کے بھائی تھے جو ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اور اس پل اسے احساس ہوا تھا وہ کتنی خوش قسمت تھی۔ اس کے دونوں طرف دو مضبوط مرد تھے،
اور اس کے حصار میں وہ دنیا کی مضبوط ترین لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ اب کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ فجر کچھ کہہ رہی تھی مگر فلک اپنی ہی دنیا میں غائب تھی۔ اس کی بے توجہی فجر کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کام کے دوران اس طرح کی غیر حاضری فجر کو سخت ناپسند تھی۔ اگر تمہارا دھیان نہیں ہے تو ہم پر کبھی ڈسکس کر لیں، ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں۔ بلا کر وہ بول پڑی۔ فلک چونکی جیسے کسی گہری نیند سے جاگی۔ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی، ایک پھیکی اور بے جان سی مسکراہٹ، جب بھی وہ سوچتی تھی جو اپنی ساری تکلیفوں کی وجہ آج آ کر رئیس پر ٹھہر جاتی۔ کاش وہ اسے شادی کر چکا تھا۔ اس کی مضبوط پناہ گاہ میں وہ اپنا کام سکون سے کر پاتی، وہ اپنے مقصد پر ڈٹی رہتی کیونکہ اس کا سرپرست تھا۔ وہ مضبوط شخصیت جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ جاتی تھی۔ مگر ایسا ہوتا تب نہ۔ آنسو دینے والوں کو ان کو اوقات میں رکھنا سیکھو۔ فلک کی نظریں اٹھی، اور اگر آنسو دینے والے اپنے ہوں تو پھر؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا، تو پھر رونا فضول ہے کیونکہ وہ کرسی پر سیدھی ہوئی۔ اس کی آواز میں اب نرمی کے بجائے ایک عزم تھا، کیونکہ اپنے لوگ کبھی آپ کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یا تو وہ آپ کے اپنے نہیں، یا پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ دونوں صورتوں میں رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر وہ فلک کی جانب جھکی۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہمارے اپنے، جو ہمیں ٹوٹ کر بکھیر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں کتنا مضبوط بننا ہے۔ تمہارے آنسو تمہاری کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایک علامت ہے کہ تم ایک حساس دل رکھتی ہو، لیکن اس حساسیت کو اپنی طاقت بناؤ، اپنی کمزوری نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ تمہیں یاد ہے تم نے کتنی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، کتنی راتیں جا کر کام کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی تمہیں یوں توڑ کر رکھتے۔ جو لوگ تمہارے آنسوؤں کی قدر نہ کریں وہ تمہاری خوشیوں کے بھی مستحق نہیں۔ اسے لگا جیسے فجر اس کے اندر تک جھانک چکی ہو، جیسے وہ رئیس کے بارے میں بات کر رہی، مگر فلک کی آواز لرز رہی تھی۔ مگر کچھ نہیں۔ فجر نے اس کی بات کاٹی۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنی زندگی کے ڈرائیور سیٹ پر خود بیٹھو گی یا کسی کو اپنی خوشیوں کا کنٹرول دو گی۔ تمہارے پاس ایک شاندار مستقبل ہے، بہت سے خواب ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں۔ کیا تم ان سب کو صرف چند آنسوؤں کی خاطر قربان کر دو گی؟ پل بھر کی خاموشی چھائے۔ اٹھو، اپنی ہمت کو اکٹھا کر۔ ان لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دو جنہوں نے تمہیں دکھ دیا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت ان کی ناکامی ہوگی جو تمہیں بکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، جو تمہیں توڑ سکتے ہیں وہ تمہیں دوبارہ جوڑ نہیں سکتے۔ یہ کام صرف تم خود کر سکتی ہو۔ فلک نے نم آنکھوں سے فجر کی طرف دیکھا۔ فجر کے الفاظ اس کے دل پر دستک دے رہے تھے۔ اپنے آنسو پہنچو، میں رونے دھونے والی لڑکیوں کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اس نے لہجے میں سختی جھلکی۔ تم فلک ہو، رائٹر فلک عالمگیر، تم مضبوط ہو، اور یہ بات کبھی مت بھولنا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا، اور اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ڈرانے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ فجر معراج تمہارے ساتھ کھڑی ہے، اور میرے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک بار پھر پیچھے ہوتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ چہرے پر ناقابل بیاں اور آنکھوں میں ناقابل شکست چمکی تھی۔ میں پہچان چھیننے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ فلک چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر بے ساختہ ہنس دی، آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ اب کیسا ڈر؟ اب تو اس کی پارٹنرز فجر معراج تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عزم جھلکنے لگا۔ شاید یہ ایک نئی شروعات تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ ولی گاڑی چلا رہا تھا۔ فجر تھکی ہاری سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ دن بھر کی میٹنگز اور کام نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرایا دیا۔ اسے فجر کو چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ کی ہیزل آنکھوں کی کافی تعریف سنی ہے، اگر اتنی ہی اچھی ہے تو کبھی کھول بھی لیا کریں۔ ساری دنیا روشنیوں سے جگمگا رہی ہے اور آپ ہیں کہ اپنی دنیا میں گم ہیں۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ویسے آج میرا دل کر رہا ہے چائے پینے کا۔ فجر نے ٹک سے آنکھیں کھولی اور اسے گھورا۔ میرا موڈ اس وقت بالکل اچھا نہیں ہے اور مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ مجھے تنگ مت کرو۔ تنگ؟ میں تو بس آپ کو حقیقت سے روشناس کروا رہا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ دن بھر ڈیزائنوں سے کھپنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ دنیا کافی خوبصورت ہے۔ ایک کپ چائے سے کیا بگڑ جائے گا؟ دماغ فریش ہو جائے گا اور غصہ بھی اتر جائے گا۔ فجر نے لمبا سانس لیا۔ چائے میں گھر پہ جا کے پی لوں گی۔ یو آر سو بورنگ بیگم۔ وہ بس اسے ایٹیٹیوڈ کرنے کے لیے یہ بیگم لفظ کافی ہوتا تھا۔
اور تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، فضول مشورے دینے کے بجائے ڈرائیونگ پر توجہ دو۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تمہارا حلیہ مزید بگڑ جائے گا، پہلے ہی لوگ تمہیں موسٹ وانٹڈ کرمنل سمجھتے ہیں۔ اس کی بات پر ولی کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ دیکھ لیں پھر یہ موسٹ وانٹڈ کرمنل کیسے آپ سے ایک چائے کی درخواست کر رہا ہے۔ خیر، میں نے سنا ہے آج کل آفس کے چند ایک لڑکیوں کو مجھ پر کرش ہو چکا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کا دماغ ہے، انہیں کرمنلز پر جلدی کرش ہو جاتا ہے۔ سیم لائک ماما، آئی ایم ان لو ود دا کرمنل۔ وہ ہنستے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، ویسے تو میں کرمنل نہیں ہوں، ہاں وائلڈ کہہ سکتی ہیں، مگر آپ کے لیے بھی وہ بھی نہیں ہوں، آپ کے لیے صرف معصوم سا ولی ہوں، آپ کا ایک عدد شوہر، زبردستی کا شوہر۔ وہ تنزیہ بولے، محترمہ بھول رہی ہیں یا تو یاد دلا دو، مجھے پرپوز آپ نے کیا تھا، ورنہ میں معصوم تو کبھی کورٹ میرج کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا، فجر کا چہرہ سرخ ہوا، وہ رخ موڑ گئی، کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی اور پھر گاڑی ایک چمکتے ہوئے ریستوران کے سامنے رک گئی۔ فجر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں برہمی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا اسٹاپ، اس نے اطمینان سے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے گھر کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر چائے کے لیے رک جائیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی گاڑی سے اترا اور فجر کے دروازے کی طرف آیا۔ وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھول کر وہ تھوڑا اس کی جانب جھکا، چلیں، میں کہیں نہیں جا رہی، اتنی آسانی سے جانے بھی نہیں دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے فجر نے اسے آنکھوں سے گھورا اور پھر اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے باہر نکل آئی۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹا، کسی کے بات میں اتنا دم نہیں تھا کہ فجر معراج سے زبردستی کچھ کروا سکے، اور یہ نشان زدہ چہرہ والا شخص ہنستے ہنستے اسے سب کچھ کروا لیتا تھا۔ اب اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ریسٹوران کی ہلکی روشنی اور کافی کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ ولی نے لفٹ کی جانب اشارہ کیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اوپر تھے۔ یہاں کچھ جوڑے اپنی اپنی دنیا میں مگن نظر آ رہے تھے۔ تم پیے ہو یا گینگسٹر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے تنزیہ بولی۔ مان لیں گی تو شوہر بھی ہوں، وہ اسی انداز میں بولا تو فجر بس گھور کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آیا اسے کیا جواب دے، اکثر الفاظ دم توڑ جاتے تھے، کبھی کبھی اچھے کام کے لیے تھوڑی زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں اب ماحول کتنا اچھا ہے، جیسے تتلیوں کو اڑنے کے لیے کھلی فضا مل گئی ہو، اس نے سکون سے کہتے کسی کرسی سے ٹیک لگائی۔ فجر نے کرسی سے ٹیک لگاتے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، وہ کافی اونچائی پر تھے اور آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ ذرا سا رخ موڑ کر نیچے دیکھو تو ٹریفک کی لائنیں موتیوں کی طرح جگمگ کر رہی تھیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے، آنکھیں بند کی، کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھی رہی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں کو چھوتے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ پر تھوڑے ٹکائے سے دیکھتا رہا۔ ویٹر آرڈر لے چکا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے فجر کو اپنے دماغ میں ڈھیر سارا شور سنائی دے رہا تھا، منظر بدل رہا تھا، مختلف آوازیں، مختلف چہرے، شور اتنا تھا کہ اسے دماغ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آنکھوں کے عین سامنے وہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نظریں جما کے اس کی کتھئی آنکھوں کا تاثر اتنا نرم تھا کہ شاید ہی کسی نے فجر کو پہلے اتنی نرمی سے دیکھا ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں موند لی۔ اس بار تصور کے پردے پر صرف اس کی کتھئی آنکھیں لہرائیں، ان کی چمک، ان کی نرمی، اور پھر دھیرے دھیرے شور ساکت ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے قریب سے گزرنے والی ہواؤں کو سن سکتی تھی، اور پھر اسے کچھ یاد آیا۔ میرے لیے اب تک بارش کی آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ اس کی آواز اپنی سماعت میں محسوس کر سکتی تھی، وہ اسے سن سکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ اس نے وہ ٹیپ سنتے گزارا تھا، وہ ابھی بھی سنتی تھی جب اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر اسے ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ نہیں، یہ رئیس کی طاقتور خوشبو نہیں تھی، بلکہ یہ ولی کے کلون کی مہک تھی، جس میں طاقت سے زیادہ نرمی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس بار وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے قریب، اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر مسکرایا۔ جانتا ہوں ایک آرٹسٹ کا دماغ کبھی خالی نہیں ہوتا، آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، مگر پھر بھی خود کا خیال رکھا کریں۔ وہ اب سنجیدہ سا کہہ رہا تھا۔ فجر نے اس کی بات سنی اور پھر آگے ہو کر بیٹھی۔ وہ آج کل کافی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ راج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ قیمت مانگتا ہے، جان کی قیمت، اور پھر رایا، پھر بھی خوشی نہیں ملتی۔ ولی نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر اس کی آواز سنائی۔
اس کی آواز سنائی دی، بیگم آپ بس راج کرے، رعایا میں سنبھال لوں گا۔ وہ مسکرایا تو فجر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویٹر چائے رکھ گیا تھا، ولی اب چائے میں چینی مکس کر رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھے گئی۔ اب مت پوچھنا کہ میں یہ کرنے والا ہوں کون، جو اب آپ کو جواب آپ کو پتا ہے۔ اس نے فجر کا کپ اس کی جانب سرکایا، وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، وہ شرارت سے اسے دیکھے گیا۔ ہاں وہ وہی تھا جس کی وہ بیوہ بنی گھومتی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑی تھی، فضا میں ہلکی سی خنکی تھی اور وہ دو شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نیم گرم چائے کا کپ تھا جس سے اٹھتی بھاپ ہوا میں گھل رہی تھی۔ اس کی نظریں دور افق پر مرکوز تھی، جہاں شہر کی عمارتیں مدھم روشنی میں ایک مہم سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ریشمی بال جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے ہلکی ہوا کے جھونکوں سے رقص کر رہے تھے، اور اس کا نفیس ریشمی گاؤن بھی ہوا کی لہروں کے ساتھ ہل رہا تھا۔ گہری سوچ میں گم اس نے اپنے فون پر نظر ڈالی اور پھر ایک نمبر ملایا۔ اسکرین پر روشن نام پڑھا جا سکتا تھا، ڈارک لارڈ۔ بھانجا تو نوٹس بھانجا تو نوٹس پیریڈ پر تھا ہی، کیونکہ نہ اب ماموں سے بھی نبٹ لیا جاتا۔ دوسری جانب پہلی ہی گھنٹی بجنے پر فون اٹھا لیا گیا۔ سوچ رہا ہوں آخر میں نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے جو ملکہ معلوم مجھے یاد کر لیتی ہے۔ دوسری جانب سے رئیس کی پراعتماد آواز ابھری، جس میں ہلکا سا استضاف بھی شامل تھا۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے ڈارک سٹار ڈھونڈ کر دے تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ فجر نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست مدعے کی بات کی۔ دوسری جانب سے ایک لمحے کی خاموشی چھائی، جس کے بعد رئیس کا گہرا کہکہ بلند ہوا۔ خیر ہے لٹل مس، کام دماغ کو چڑھ گیا ہے کیا؟ آدھی رات کو ستاروں کی باتیں کر رہی ہیں؟ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا، بتائیں اسے کیا انعام ملے گا؟ فجر نے اس کی بات کو ایک بار پھر سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوال کو دہرایا۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بے صبری تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھائی اور پھر رئیس کی گمبھیر آواز گونجی، منہ مانگا انعام۔ فجر کے نازک لبوں پر ایک سرد بہر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جس کے پیچھے زہر چھپا ہوا تھا۔ رئیس صاحب، اپنی سلطنت لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ میں آپ کے ڈارک سٹار ڈھونڈ چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ رئیس اس بار کہکہ لگانے سے قاصر رہا، البتہ اس کے چہرے پر ایک محتاط مسکراہٹ ضرور نمودار ہوئی تھی۔ یہ رئیس کی سلطنت ہے، یوں ہی نہیں لٹ سکتے۔ میں ہر ایرے غیرے پر اپنی سلطنت نہیں لٹا دیتا۔ اس کی آواز میں اب بھی ہلکا سا تمسخر تھا۔ تو کیا آپ یہ شرط لگانا چاہیں گے؟ فجر نے چیلنج کیا۔ شرطیں ہمیشہ جیتنے والوں سے لگائی جاتی ہیں، اور ابھی تک تم نے کچھ جیتا نہیں، رئیس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری دلچسپی دیکھ کر اچھا لگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں انعام کی تفصیلات بتاؤں؟ انعامات میں خود طے کر لوں گی، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کل شام 7 بجے۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اتنا یقین؟ یقین ہی میری طاقت ہے، فجر نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، 8 کی دیوی، کل شام 7 بجے میں حاضر ہوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم غلط ثابت ہوئی تو خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ رئیس کی آواز میں اب دھمکی کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ وقت بتائے گا۔ فجر نے فون بند کر دیا اور بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اس کی زہریلی مسکراہٹ پر اب اس کے ہونٹ پر رقص کر رہی تھی۔ کل کی ملاقات ایک دلچسپ معرکہ آرائی ثابت ہونے والی تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں میں سے ایک رئیس گروپ کی سب سے اونچی منزل مکمل خاموشی اور نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نیچے کی منزلوں پر نائٹ شفٹ کی چند ٹیمیں اپنے کام میں مصروف تھیں، مگر یہاں بالائی منزل راہداریوں میں صرف ایک وجود متحرک تھا، عزوہ جمال۔ ڈارک سٹار کی چوری کے بعد اس کے ذمہ داریاں اور چوکسی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور برف جیسی سفید شرٹ میں ملبوس اس کا وجود اندھیرے میں ایک سائے کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ اس کے کوٹ شوز کی تیکھی ہیلز ٹھوس ماربل پر ٹک ٹک کی صدیاں پیدا کر رہی تھی۔ ایک ایسی آواز جو اس وسیع و خاموش میں کسی گھڑی کی سوئیوں کی طرح گونجتی اور وقت اور خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ اس کے بال ایک پیشہ ورانہ انداز میں مضبوطی سے بندھے تھے اور چہرے پر سنجیدگی کا مستقل تاثر تھا۔ کالر کے قریب نصب چھوٹا سا مائک اس کی ہمہ وقت تیاری کا ثبوت تھا۔ وہ اچانک رک گئی، اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ ٹک ٹک کی آواز مدھم تھی،
تھم گئی اور خاموشی پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہونے لگی. اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی. ہوا ہوا یا وہم سے کہیں زیادہ حقیقی. اس کی بھوری آنکھیں جو اکثر ڈیٹا اور کوڈز کو پرکھتی تھی ایک لمحے کی میں شکاری جانور کی طرح چوکنی ہو گئی، جیسے ارد گرد کے ماحول کو سکین کر رہی ہوں. پھر ایک اور ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی. اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی گن تھی. اس کی سب سے وفادار ساتھی. کون ہے؟ اس کی آواز سرد اور صاف تھی، راہداری میں کسی انتباہ کی طرح گونجتی. وہ پنجوں کے بل محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی. اس کا ہر پٹھا تناؤ میں تھا، ہر حس جاگ رہی تھی. آگے جا کر راہداری میں ایک موڑ مڑتی تھی جہاں سے خطرہ کسی بھی لمحے نمودار ہو سکتا تھا. گن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اپنی سانس روکے جیسے ہی وہ موڑ کے قریب پہنچی ایک سایہ تیزی سے مڑ کر اس کے سامنے آیا. ازوا کی انگلی ٹریگر پر دبنے والی تھی کہ ایک مانوس آواز نے فضا میں پھیلے تناؤ کو چیر دیا. ہیپی برتھ ڈے روبوٹ. یہ ولی تھا. اس کے ہاتھ میں ہتھیار کے بجائے ایک چھوٹا سا خوبصورتی سے پیک کیا ہوا ڈبہ تھا. ازوا ساکت رہ گئی. اس کا دل جو خطرے کے احساس سے دھڑک رہا تھا حیرت سے دھک دھک کرنے لگا. وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا. مجھے لگا اس سے پہلے کہ تم میرے دماغ کا بھیجا اڑا دو مجھے خود ہی سامنے آ جانا چاہیے تھا. اس نے وہ ڈبہ ازوا کی طرف بڑھایا. ازوا کا گن والا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گر گیا. اس نے بے یقینی سے ڈبے کو دیکھا اور پھر ولی کے چہرے کو. اس کی زندگی میں سالگرہ کا مطلب رئیس کی طرف سے منہ مانگی جدید ترین ٹیکنالوجی، رئیس اور مراد کے ساتھ کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر یا فارم ہاؤس میں کھڑا گھڑ سواری اور نئے ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ ہوتا تھا. یہ سب لین دین تھا، ضرورت اور حیثیت کا احساس. مگر یہ چھوٹا سا ڈبہ یہ کچھ اور تھا. اس نے گن واپس اپنی پینٹ میں اڑس لی اور کپکپاتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا. اندر 2 چاکلیٹ کپ کیکس تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا تھا. اس نے کارڈ اٹھایا. خوبصورت لکھائی میں صرف ایک جملہ تھا: تم ایک لڑکی ہو، روبوٹ نہیں. کبھی کھل کر مسکرایا بھی کرو. اور جیسے کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو. ازوار کے سنجیدہ لبوں پر ایک بے ساختہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. ایک ایسی مسکراہٹ جو شاید اس نے خود بھی مدطول سے نہیں دیکھی تھی. اس نے نظر اٹھا کر ولی کو دیکھا جو اب راہداری سے آگے بڑھ رہا تھا. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی. اب وہ دونوں بالکنی میں کھڑے تھے. یہاں سے نیچے شہر روشنیوں کا سمندر نظر آ رہا تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا. ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو ہلکے سے چھو رہی تھی. ازوا نے ڈبے میں سے ایک کپ کیک اٹھایا اور دوسرا ولی کی طرف بڑھا دیا. اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے کیک لیا تھا. کچھ لمحے وہ خاموشی سے کیک کھاتے ہوئے شہر کے جگمگاتے منظر کو دیکھتے رہے. ولی کے بارے میں ازوا کے ذہن میں جو ایک منفی اور غیر سنجیدہ تاثر تھا وہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا تھا. تھینک یو اسکار. وہ ازوا کی آواز دھیمی اور قدرے مختلف تھی. مجھے یاد بھی نہیں آخری بار کب کس نے مجھے یوں وش کیا تھا. ولی نے شہر پر نظریں جمائے ہوئے ایک گہرا سانس لیا. اس کی آواز میں ایک عجیب سی پرچھائی تھی، ایک یاد کی پرچھائی. تمہیں اور بگ بی رئیس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نینسی یاد آتی ہے. ہم دونوں ابھی بالکل ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی طاقت، ایک دوسرے کا سہارا. وہ میری ڈھال تھی اور میں اس کی تلوار. ازوا نے کیک کھانا چھوڑ دیا اور بس اسے تکنے لگی. ولی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا جسے وہ اس بالکنی میں کھڑے ہو کر بھی کہیں اور کسی اور وقت میں پہنچ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں شہر کی روشنیاں نہیں بلکہ ماضی کی کوئی یاد چمک رہی تھی. وہ بھی تمہاری طرح تھی. ولی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. مگر وہ ہنسی تھی، مسکراتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی. وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی. ازوا خاموش رہی مگر آج پہلی بار اس کے دل میں کسی کی ذاتی کہانی جاننے کی خواہش پیدا ہوئی. وہ ہمیشہ دوسروں کو خطرہ یا اثاثہ سمجھتی تھی مگر آج ولی اسے صرف ایک انسان نظر آ رہا تھا جس کا ایک ماضی تھا، نشان زدہ چہرہ والا شخص. اس نے آہستہ سے پوچھا، کون تھی نینسی؟ ولی نے نظریں گھما کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت اور ایک ہلکی سی اپنائیت کا رنگ تھا. کبھی بتاؤں گا روبوٹ، کبھی فرصت میں. اس نے مسکرا کر اپنا آدھا کھایا کپ کیک اس کی طرف بڑھایا. ابھی کے لیے سالگرہ مبارک. ازوا نے بھی مسکرا کر اپنا کپ کیک اس کے کپ کیک سے ٹکرایا اور اس بلند و بالا عمارت کی تنہا چھت پر 2 ادھورے انسانوں نے ایک چھوٹی سی خوشی بانٹ جس کے نیچے پورا شہر سو رہا تھا. وہ لمحہ نازک اور غیر متوقع تھا. ایک ایسا لمحہ جو شاید ازوا کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا اگر ایک تیز مکان کی آواز اس سکوت کو نہ توڑتی. کر
میڈم ازوا رسپونڈ کرے۔ اچانک ازوا کے کال پر نصب مائک ایک کرخت آواز ابھرے۔ ایک لمحے میں بالکنی کی پرسکون فضا میں تناؤ بھر گیا۔ وہ نرمی سی وہ مسکراہٹ سب ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ ازوا نے فوراً کپ کیک نیچے رکھا۔ اس کا چہرہ واپسی اسی پیشہ ورانہ سنجیدگی میں ڈھل چکا تھا جو اس کی پہچان تھی۔ ازوا ہیئر۔ اس کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی، صرف حکم تھا۔ میڈم، ہیڈ آفس لیفٹ ونگ جیولری کلیکشن والیٹ کے پاس 2 نامعلوم افراد دیکھے گئے ہیں۔ سسٹم بریچ ہوا ہے، وہ اندر کیسے داخل ہوئے ہمیں نہیں معلوم۔ کنٹرول روم سے آتی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ یہ سنتے ہی ازوا اور ولی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، صرف ایک مشترکہ ارادہ تھا۔ وہ لمحہ بھر پہلے کے 2 اجنبی نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ 2 تربیت یافتہ آپریٹو تھے جو خطرے کی بو سونگھ چکے تھے۔ ان مائی وے، ازوا نے کہا اور پلٹ کر بھاگی۔ ولی نے اپنا ہاتھ کھایا کپ کیک منہ میں ڈالا اور ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ لفٹ کی طرف بھاگتے ہوئے ان کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، صرف مقصد تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ نیچے جاتے ہوئے لفٹ کی خاموشی میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آواز تھی۔ لفٹ مطلوبہ منزل پر رکی۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں راہداری میں نکلے۔ یہاں کا ماحول اوپر کی منزل سے بالکل مختلف تھا۔ ایمرجنسی لائٹس کی ہلکی سرخ روشنی ہر طرف پھیلی تھی اور سائرن کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ یہاں فائرنگ نہیں کر سکتے، ازوا نے سرگوشی کی تھی۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ کا شعبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اسکینر کی طرح راہداری کے ایک ایک کونے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے جوتوں کی آواز اب بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے وہ ہوا میں تیر رہے ہو۔ جیسے ہی وہ مرکزی والیٹ کے قریب پہنچے، انہیں 2 سائے نظر آئے۔ دونوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے پر ماسک تھے۔ وہ والیٹ کا ڈیجیٹل لاک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ازوا نے ولی کو اشارہ کیا اور دونوں الگ الگ سمتوں میں سے اس کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، ازوا ایک حریف پر جھپٹ پڑی تھی۔ اس کے حملے تیز اور نپے تلے تھے۔ وہ اپنی پوری طاقت اس حریف کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھوسوں اور لاتوں کا تبادلہ ہونے لگا، لیکن دوسرا گھسنے والا زیادہ پھرتیلا اور شاید زیادہ بے رحم تھا۔ اس نے ازوا کا داؤ خالی دیا اور ایک زوردار ضرب اس کے پسلیوں پر رسید کر دی، جس سے ازوا کے منہ سے ایک کربناک آواز نکلی اور وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ حریف نے موقع غنیمت جانا اور اس کی طرف بڑھا۔ تبھی ولی حرکت میں آیا۔ وہ ایک سایہ نہیں تھا، وہ قابو میں رکھے گئے طوفان کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں محض طاقت نہیں تھی، وہ ایک وحشیانہ مہارت تھی۔ ہر ضرب کا مقصد حریف کو زخمی کرنا نہیں، بلکہ اسے ناکارہ کرنا۔ ایک تیز جھٹکے سے اس کے حملہ آور کا بازو اس کی پشت پر موڑا اور ہڈی کے چٹکنے کی ایک کربناک آواز راہداری میں گونجی۔ حملہ آور کی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ولی نے اسے گردن سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا۔ اب اس کی توجہ دوسرے حملہ آور پر تھی جو ازوا سے لڑ رہا تھا۔ ولی نے اسے پیچھے سے گھیر لیا اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، ولی کے بھاری بوٹوں کی ٹھوکریں اس پر برسنے لگی۔ وہ مار نہیں رہا تھا، وہ تباہ کر رہا تھا۔ اس کے ہر وار میں ایک سرد غصہ تھا جس کے وجود سے پھوٹ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ دونوں گھسنے والے اب فرش پر پڑے کر رہ رہے تھے۔ ایک کا بازو بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور دوسرا اپنے حواس میں نہیں تھا۔ راہداری میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ازوا اپنی پسلیوں کو پکڑے جھکی ہوئی سانس لے رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ولی کو دیکھا جو حملہ آوروں کے بے جان جسموں کو سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا سینہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور اس کے نشان زدہ چہرے پر ایک خوفناک تاثر تھا۔ ازوا نے پہلی بار ولی کے اس روپ کو دیکھا تھا۔ یہ وہ سکار نہیں تھا جیسے کپ کیک دے کر مسکرانے کا کہہ رہا تھا، یہ کوئی اور تھا۔ یہ وہ تلوار تھی جس کا رئیس نے ذکر کیا تھا، تیز، بے رحم اور مہلک۔ وہ آج ازوا نے اس تلوار کو نیام سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا وہ یہاں پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ یہ یقیناً آپ جانتے ہیں، مگر اس لمحے ازوا نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں خوف کا ایک ہلکا سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ لڑتا نہیں، تباہ کرتا تھا، اور وہ عفریت نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کے اندھیرے کہیں کہیں اس کے اندر گھر کر چکے تھے۔ وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین پر پڑے وہ دونوں شخص بے طرح کرا رہے تھے جسے ان چند لمحوں میں خاک چٹا دی تھی۔ وہ خود گہرے سانس لیتا 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ ازوا اسے گہری نظروں سے دیکھتی رہی۔ مینار کے شیشے کی میٹنگ روم میں ایک برفانی خاموشی طاری تھی جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کے بے رحم ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ وہ بڑی سی
महोगनी की मेज के पीछे चमड़े की कुर्सी पर विराजमान थी। इसकी आंखों में एक ऐसी तल्खी और सद मेहरी थी जो सामने खड़े दो वजूदों को के अंदर उतर रही थी। इसके सामने रानिया और दानियाल खड़े थे। रानिया कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की एक ज़हीन लड़की थी और दानियाल सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक शौक चंचल नौजवान। मीनार का असूल अटल। यहाँ पेशा वराना हदूद से तजावज़ करने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी और ज़ाती ताल्लुकात खासकर अफेयर सख्त ममनू थे। रा, रानिया का सर झुका हुआ था, इसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और चेहरे पर नदामत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। वो एक मिडिल क्लास घराने की बेटी थी जहाँ इज्जत और साख ही सबसे बड़ा सरमाया होती है। इसके बरक्स दानियाल के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक हल्की सी बेजारी थी जिसे इसे गैर जरूरी मीटिंग में बुला लिया गया हो। इन दोनों का अफेयर चल रहा था। हर कंपनी में कुछ मुखबरी होते हैं जो पूरे ऑफिस की खबरें मैनेजमेंट तक लाते हैं। अब चाहे ये मुखबरी स्वीपर हो या फिर ऑफिस बॉय, लेकिन खबर अंदर तक जरूर पहुंच जाती है और इनकी भी पहुंच चुकी थी। फजर ने एक तवील खामोश लम्हे तक दोनों को अपनी तेज नजरों से परखा। फिर इसने रानिया को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपनी नजरें बराह रास्त दानियाल पर गाड़ दी। क्या तुम इससे शादी करोगे? सवाल इतना गैर मुतवक्का और बराह रास्त था कि दानियाल एक लम्हे के लिए चौंक गया। रानिया ने झटके से सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में एक उम्मीद की एक लरसती हुई किरण जागी। वो एक ऐसे मतवसत तबके से थी जो अपनी हदूद जानती थी, मगर जब इलियट क्लास के चाहने वाले चोर रास्तों से दिल में उतरते हैं तो लड़कियां जानते बूझते भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। वो खुद इस आग से दरिया से गुजर चुकी थी और वह नहीं चाहती थी जो भी नुकसान इसने उठाया वो कोई और उठाए। सॉरी, दानियाल ने इस तरह पूछा जैसे इसने सुना ही ना हो। इसके लहजे में ढिठाई थी। फजर ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी। इसकी आंखें एक इंच भी नहीं झुकी। मैंने पूछा, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? रानिया की तमाम तर तवज्जो दानियाल के चेहरे पर मरकूज थी। वो इसके बदलते तासुरात, इसकी आंखों में उभरने वाली झुंझलाहट को पढ़ रही थी। उम्मीद की वो उम्मीद की वो कांपती हुई किरण बुझने लगी थी। ऑफ कोर्स मैडम। कब? जब वक्त आएगा तो शादी जरूर होगी। अभी क्या मसला है? फजर ने फौरन पूछा। दानियाल चटपटा गया। इसने एक चोर नजर रानिया पर डाली जो इसे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। अभी अभी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम अभी छोटे हैं, करियर बनाना है। ये वही घुसे पिटे जुमले थे जो हजारों लड़कियों ने सुने थे। फजर ने एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दी। कोई मसला नहीं, मंगनी तो हो सकती है, शादी बाद में कर लेना। क्या तुम आज शाम इसके घर रिश्ता ले जा सकती हो? मैं तुम्हारे वालिदैन से खुद बात कर लूंगी अगर तुम चाहो तो। दानियाल का मुंह हैरत से खुल गया। रानिया ने खामोशी से अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। इसे अंदाजा नहीं था कि फजर इस मामले को इस तरह से कुरेदेगी। मैडम, अभी तो मुमकिन नहीं, दानियाल ने आखिरकार नजरें चुराते हुए कहा। फिर कब मुमकिन होगा? फजर का लहजा अब भी सपाट था। दानियाल खामोश रहा। वो इस एक ऐसे अमीर घराने का चश्मो चिराग था जो अगर चाहता तो आज ही सब कुछ कर सकता था, मगर फजर जानती थी कि यह कभी मुमकिन नहीं होगा। इस खामोशी ने हर जवाब दे दिया था। फजर का रुख आहिस्तगी से रानिया की तरफ मुड़ा। इसका लहजा अब भी सख्त था, मगर इसमें गुस्से की बजाय एक अजीब सी अफसुर्दगी शामिल हो गई थी। तुम्हें क्यों लगा कि अपनी पहचान, अपनी मेहनत बनाई गई जगह को दाव पर लगाकर इस रास्ते पर चलना जरूरी है? रानिया ने कपकपाते हुए सर उठाया। मैडम, मैं जब एक मिडिल क्लास लड़की घर से नौकरी के लिए निकलती है तो सिर्फ वो अपनी जात की जिम्मेदार नहीं होती, वो अपने बाप के भरोसे, अपनी माँ की दुआओं और अपने भाइयों के मान की अमानत के साथ चलती है। क्या तुम ये जानती थी? रानिया की सिसकियां बुलंद हो गई। वो अब रो रही थी। मोहब्बत गुनाह नहीं है रानिया, मगर मोहब्बत के नाम पर अपनी इज्जत नफ्स को बेच देना सबसे बड़ा गुनाह है। इसके लहजे में अजियत थी, ऐसी अजियत जो शायद कभी इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। इस लड़के के लिए ये एक वक्ती तफरी है, एक किस्सा जो दोस्तों में सुनाकर भुला दिया जाएगा, मगर तुम्हारे लिए ये बदनामी का वो दाग बन जाएगा जो तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को धुंधला कर देगा। रानिया का सर मजीद झुक गया था। तुम्हारा घर एक कांच का घर है। जरा सी टीस इसे तोड़ सकती है। जरा सी ठेस इसे तोड़ सकती है। इसका घर पत्थर का किला है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुर्सी से उठी और चलते हुए रानिया के करीब आकर खड़ी हो गई। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ा था ना? इसने रानिया से पूछा, जिसने सिसकते हुए सर इस बात में हिलाया। इसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ किसी किस्म के अफेयर्स अलाउ नहीं है। क्लास फेलोज को क्लास फेलोज और कोलीग्स को कोलीग्स से रखना चाहिए।
ان تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر تم یہاں سے نکالی جاؤ گی تو اس وجہ سے مجھ جیسی عورتوں کو باقی مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے اصول مزید سخت کرنے پڑیں گے؟ تمہاری یہ غلطی کی وجہ سے تمہاری ان ساتھی 10 لڑکیوں پر بھی شک کیا جائے گا جو صرف اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ تم نے صرف اپنا نہیں ان سب کا نقصان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈم یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، دانیال کی آواز سنائی۔ وہ واپس دانیال کی طرف مڑی، اس کے چہرے پر غصہ اور تصحیق کے تاثرات ہیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے؟ یس، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آپ کو نہیں۔ فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب تم نے کمپنی کے اصول توڑے تو یہ میرا معاملہ بن گیا ہے۔ جب تم نے ایک لڑکی کے جذبات اور اس کی عزت کو کھیل سمجھا تو یہ میرا معاملہ بن گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جب تم میرے سامنے کھڑے ہو کر ڈھٹائی اور بدتمیزی دکھا رہے ہو تو یہ میرا معاملہ ہے۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا، سیکیورٹی کو میرے آفس بھیجے، پھر اس نے دانیال کو دیکھا۔ تمہارا افیئر اس کمپنی میں تمہارا آخری دن نہیں ہے۔ تمہاری یہ ڈٹائی، یو آر فائرڈ، تمہاری ڈٹائی ہے۔ ابھی سے اسی وقت اپنی چیزیں لو اور یہاں سے نکلو۔ دانیال کا چہرہ سفید پڑ گیا اور کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فجر کی آنکھوں میں سے صرف فیصلہ نظر آیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اندر داخل ہوئے۔ وہ دانیال کو اشارہ کیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے حقارت بھری نظر رانیہ پر ڈالی تھی جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اب کمرے میں سے فجر اور سسکتی ہوئی رانیہ رہ گئی تھی۔ میڈم پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری۔ وہ روتے ہوئے زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کا بھروسہ کیا، مجھے لگا وہ سچ میں وہ مجھ سے محبت۔ فجر نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں کی سختی میں اب درد کی ایک جھلک تھی۔ اس نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور رانیہ کے آگے کیا۔ اٹھو، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ آنسو بہانے سے نقصان پورا نہیں ہوتا۔ آج جو سبق سیکھا ہے اسے زندگی بھر یاد رکھنا۔ تمہاری پہچان تمہاری محبت سے نہیں، تمہارے کام اور تمہاری خودداری سے ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرا موقع نہیں دیتی مگر تمہیں دے رہی ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور آئندہ کسی کو اتنی اجازت مت دینا کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ رائنا نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ ایک نئی سمجھ کی روشنی بھی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آفس سے باہر نکل گئی اور فجر نے واپس کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ایسے منظر اسے ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اگر دانیال سنجیدہ ہوتا تو الگ بات تھی، مگر گلاس وال سے باہر نظر آتے ہال میں صوفے فلک اور ولی بیٹھے تھے صوفے پر۔ دونوں کی نظریں اسی پر جمی تھی۔ پورا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں ستائش تھی جبکہ ولی کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر پھر بھی ایکٹیو تھا۔ رئیس ہیڈ آفس میں گھسنے والے وہ 2 افراد ایک منظم ڈکیت گروپ کے افراد تھے جو ازوا کے قبضے میں تھے۔ وہ انہیں دیکھ لیتی تو اور ولی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہر حادثے کو اتنے اچھے سے کیسے ہینڈل کر سکتا ہے؟ فلک نے فجر کو دیکھتے ہوئے ولی سے پوچھا۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ وہی جو ہر حادثے سے گزرا ہو۔ کیا حادثے سے گزرنا ضروری ہے؟ اس کے اگلے سوال پر ولی نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ دیر بعد فجر میٹنگ روم سے باہر نکلی تو دونوں اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئے۔ فجر مراج کے نام روحی کی طرف سے۔ ہیلو فجر آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے اچھی ہوں گی۔ میں روحی ہوں، آپ کی سب سے بڑی فین۔ مجھے پتا ہے آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اس وقت مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو اتنی لمبی ای میل بھیج رہی ہوں، لیکن سچ کہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے ملے ہوئے۔ گھر والے تو مجھے اب آؤٹ ڈور سے انڈور ہی کر چکے ہیں، جیسے کوئی پودا ہو جسے دھوپ سے بچا کر رکھنا ہو۔ اب کیا کروں، یہ کمبخت بیماری بھی ایسی ہی ہے کہ بندہ ذرا سا چھینک بھی دے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کیمو تھراپی، ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر ایک پورا کیمسٹری کا لیب چل رہا ہے۔ کبھی پیلے رنگ کی دوائی، کبھی لال رنگ کی، کبھی سبز۔ بس مزے کی بات یہ ہے کہ میں اب ایک زندہ تجربہ کا بن چکی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک نئی بات بتانے والی ہوں، مکڑیوں کے بارے میں، جو مجھے حال ہی میں پتہ چلی ہے۔ پچھلے ہفتے میں ایک ڈاکٹر سے ملی تھی، وہ مجھے میری طرح مکڑیوں کی بہت بڑے فین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ مکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے جال میں وائبریٹنگ سگنلز بھیجتی ہیں، یعنی وہ تاروں کو اس طرح ہلاتی ہیں جیسے کوئی گٹار بجا رہا ہو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جال میں کون پھنسا ہے، کوئی کیڑا یا کوئی اور مکڑی۔ سوچیں کتنا ذہین نظام ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنی کمپنی میں سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہیں اور ہر چیز کا دھیان رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی اسٹریٹجی بھی مکڑیوں جیسی ہے،
خاموشی سے سب کچھ کر جاتی ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اور اب آتے ہیں مسٹر اسکار پر، میرا مطلب ہے آپ کا پی اے پر۔ مجھے کل نرس نے بتایا کہ ہمارے ہسپتال میں جو نیا ڈاکٹر آیا ہے وہ بہت ہینڈسم ہے اور اس پر سب کو کرش ہو رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے فوراً مسٹر اسکار یاد آ گئے۔ مجھے پتا ہے وہ آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، لیکن کیا ان پر بھی کسی کو کرش ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ بہت پراسرار قسم کی انسان ہے۔ کوئی تو لڑکی ہوگی جسے ان پر کرش ہوا ہوگا۔ بس آپ سے پوچھنا تھا کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، جس کے لیے میں نے اتنی محنت سے یہ ای میل لکھی ہے۔ آپ کے بھائی، میرے بھائی صفدر بھائی کی منگنی ہونے والی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، صفدر بھائی کی منگنی۔ اور آپ کو اس میں آنا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ ان سے ناراض ہیں، لیکن ذرا سوچے اگر آپ نہیں آئیں گی تو کیسا لگے گا؟ صفدر بھائی کی شکل ایسی ہو جائے گی جیسے کسی نے ان کے سارے پیزا چھین لیے ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ بزنس پارٹنرشپس والے مسئلے چل رہے ہیں، لیکن پلیز تھوڑی دیر کے لیے یہ سب بھول جائیں۔ صرف میرے لیے، صرف روحی کے لیے۔ میں واقعی آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں، اور صفدر بھائی کی منگنی پر اگر آپ کو انہیں تنگ کرنا ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ ہم دونوں مل کر انہیں خوب پریشان کریں گے، جیسے ہم دونوں نے بچپن میں کیا تھا۔ صفدر بھائی کی منگنی کے لیے سب گھر والے پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ امی تو ہر چیز کو چیک کر رہی ہیں کہ جیسے کوئی فیشن شو ہو، اور صفدر بھائی وہ تو ایسے خوش ہیں جیسے انہوں نے کوئی اولمپک کا میڈل جیت لیا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ان کے لیے نیا چیلنج ہے۔ اب دیکھیں وہ کیسے اپنی منگیتر کو ڈیل کرتے ہیں۔ ویسے میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں، آپ کو آنا ہے۔ صفدر بھائی آپ کو دیکھ کر ہی تھوڑے شریف ہو جائیں گے، اور اگر آپ آئیں گی تو ہم دونوں مل کر ایک سیکرٹ پلان بنائیں گے تاکہ انہیں آپ کے سامنے تھوڑا سا شرمندہ کیا جائے۔ میں نے تو پہلے ہی کچھ آئیڈیا سوچ رکھے ہیں۔ اچھا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی ورنہ آپ کہتی ہیں کہ روحی نے پوری کتاب ہی بھیج دی۔ بس ایک بات ہے، آپ آئیے گا ضرور، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، کیونکہ آپ کے بغیر یہ فنکشن بالکل پھیکا لگے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، صرف دور سے آپ کو دیکھتی رہوں گی اور یہ سوچتی رہوں گی کہ آپ میری کتنی خوبصورت ہیں۔ خیر بہت ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا، امید ہے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کی سب سے بڑی فین روحی، جو اب بھی مکڑیوں کی خفیہ زندگی پر تحقیق کرتی ہے اور مسٹر اسکار کی کرش کہانی جاننا چاہتی ہے۔ فجر جو لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر نظر آتی ای میل پڑھ رہی تھی، آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ بے ساختہ ہنس دی۔ روحی کی باتیں ایسی ہی تھیں، البتہ ایک چیز نے اسے پریشان کیا تھا۔ صفدر منگنی کر رہا تھا، یقیناً زرکا سے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا، اور فجر اب پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو شام 6 بج چکے تھے۔ 7 بجے اس کی رئیس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ سارے اہم پوائنٹس اس نے بنا لیے تھے، بس اب میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ولی کا نمبر ملایا، دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ میرے آفس آئے، 3 لفظوں کا جملہ ادا کرتے اس نے فون بند کر دیا۔ دن بھر کی تھکان اس کے کاندھوں پر بوجھ بن چکی تھی، لیکن روحی کی ای میل نے جیسے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی اور معصوم ضد نے فجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ کرسی پر اپنا بلیزر اٹھا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ ولی اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت ایک سیاہ کھلی اسکرٹ اور اوپر کالر والی سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گھنے بال خوبصورتی سے جوڑے میں بندھے تھے اور کانوں میں چمکتے سفید ٹاپس ہیرے کے موتیوں جیسے جگمگ کر رہے تھے۔ جیسے ہی ولی اندر آیا، اس نے بلیزر پہن لیا تھا۔ اس کے مضبوط کندھے اس میں بالکل فٹ لگ رہے تھے۔ ہمیں ابھی چلنا ہے، آج میری رئیس کے ساتھ میٹنگ ہے، اس نے کہا اور پھر جھک کر میز کے خانے سے ایک فائل نکالنے لگی۔ اس کی آواز میں وہی مدھم خود اعتمادی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ سنتے ہی ولی جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک پل کو خالی نظر آیا۔ فجر اپنی فائل میں مصروف تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے چند الفاظ نے ولی کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ نہیں، وہ دونوں میاں بیوی تھے، اور یہ بات رئیس اورنگزیب کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ رئیس کے سامنے ان کے رشتے کا ذکر یعنی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فجر کی جانب بڑھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ فجر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ولی نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فجر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ فجر کے لہجے میں اچانک ایک سڑ پن اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک کی جگہ حیرت نے لے لی۔ ولی کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ ہمارے رشتے کے بارے میں بگ بی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ ان سے جس طرح
جس بھی کام سے ملیں گے مگر پلیز اس راز کو راز رکھیے گا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی، ایک اجلت جو فجر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں؟ فجر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ولی کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آواز میں ایک چپتا ہوا طنز تھا۔ رشتے میرے کام پر اثر انداز نہیں ہوتے، یہ آپ کے کام پر شاید اثر انداز نہ ہو لیکن میری پوزیشن پر ہو سکتا ہے، ولی نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا بڑھتی جا رہی تھی۔ بگ بھی نہیں جانتے ہمارا رشتہ کیا ہے اور میں نہیں چاہتا انہیں پتہ چلے۔ کیوں تم ان سے ڈرتے ہو؟ وہ طنزیہ بولی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، بس آپ انہیں نہ بتائیے گا۔ یعنی وہ بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے دیکھے گی پھر استہزائیہ ہنسی۔ اس ہنسی میں اذیت بھی تھی۔ میں رشتوں کو کاروبار میں نہیں لاتے، تم میرے پیے ہو اور بس۔ جانتا ہوں مگر پھر بھی ان کے سامنے یہ راز راز ہی رکھیے گا پلیز۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ فجر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی کبھی بھی اتنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا جب تک کوئی واقعی اہم بات نہ ہو۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبے کا سایہ بھی تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فجر نے نیچے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو ولی کے ہاتھوں میں تھے اور انہیں اس قدر کس التجائیہ انداز میں تھامے کھڑا تھا۔ اس لمحے وہ قریب تھا۔ اس کے کلون کی مہک فجر کی ساری قیمتی خوشبوؤں کو مات دے رہی تھی، وہ مہک جو ہمیشہ فجر کے حواسوں پر چھائی جاتی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، ولی کی قربت اور اس کی پریشانی کا احساس۔ ہاتھ چھوڑو میرے، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ فجر کے اندر کا سخت مزاج ابھی بھی ولی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نرمی آ چکی تھی۔ ولی جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر اپنے دونوں ہاتھوں میں فجر کے ہاتھ دیکھے اور پھر انہیں چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خفیف شرمندگی اور پریشانی کا امتزاج تھا، کہیں وہ اسے منار میں ہی دفن نہ کرتے۔ پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں مینار کی لمبی راہداری میں چل رہے تھے، دراز قد فجر کے ساتھ اس کا ہینڈسم پیے۔ جب بھی وہ ساتھ چلتے تھے ایک دوسرے کو مکمل کر دیتے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہونے کے باوجود ایک ساتھ ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اور اس پل بھی کئی نظروں نے پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ شام کا سورج لہو رنگ شعاعیں بکھیرتا لاہور کے افق پر ڈوب رہا تھا۔ رئیس ہوٹل کے وسیع چھت پر نصب نفیس میز کرسیاں ابھی مہمانوں کی منتظر تھی۔ فجر اپنے مخصوص انداز میں ایک طرف کھڑی شہر کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ولی اس کے قریب کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے فون پر مصروف تھا۔ آنے کا سفر خاموشی سے کٹا تھا، ولی نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں وقت کی پابندی کے آئے تھے اور رئیس کی آمد سے قبل پہنچ چکے تھے۔ پھر دروازے پر رئیس نمودار ہوا اپنی پراعتماد چال اور پرکشش شخصیت کے ساتھ۔ اس کے پیچھے اس کا جی ایم مراد تھا۔ وہ کسی زمانے میں اس کا پی اے تھا مگر اب جی ایم بن چکا تھا۔ اس شام بھی رئیس نے گہری سیاہ رنگ کا انتخاب کیا تھا جو اس کی ولولہ انگیز شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے برونی برانڈ کی ایک نفیس سنگل بریسٹڈ سوٹ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ کے نیچے ٹام فورڈ کی ایک کرسپ سیاہ ڈریس شرٹ تھی جس کے کف پر اس کے نام کے ابتدائی حروف کندھا تھے۔ اس کی ٹائی بھی سیاہ تھی۔ جارجیو ارمانی جس پر ہلکا سا غیر نمایاں سا ڈیزائن بنا تھا۔ اس کے ٹراؤزر پر بھی برونی کو چینلی کے ہی تھے، بہترین فٹنگ کے ساتھ جو اس کی سمارٹ لک کو مکمل کر رہے تھے۔ پاؤں میں اب اس نے جان لوب کے سیاہ آکسفورڈ شوز پہن رکھے تھے جن کی چمک دور سے نظر آ رہی تھی، جو اس کی اعلیٰ ذوق کا عکاسی کر رہے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رولیکس سب مرینر کی ایک کلاسک گھڑی بندھی تھی جس کی مضبوط ساخت اور خوبصورت ڈیزائن اس کی شخصیت پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں کوئی زیور نہیں تھا سوائے بائیں ہاتھ کی۔ دوسری انگلی میں ایک سادہ لیکن قیمتی پلیٹینم کی انگوٹھی کے جو رئیس جیولر کی تھی۔ آج پہلی بار فجر نے اسے کسی میٹنگ کے لیے بلایا تھا اور وہ اپنی مہنگی اور قیمتی شخصیت کے ساتھ حاضر ہو چکا تھا۔ رئیس کی یہ باوقار انٹری اس کے رتبے اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔
اس کا ہر لباس، ہر انداز ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کر رہا تھا جو کاروبار کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھا، جسے اپنی ہر چیز میں بہترین کی تلاش رہتی تھی۔ اس کی نگاہیں چھت پر موجود فجر اور ولی پر پڑیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ دوستانہ کم اور شکاری زیادہ لگ رہی تھی، جیسے وہ اپنے اگلے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے ان کی جانب بڑھا۔ نیچے کا پورا ایریا لوگوں سے بھرا تھا، جبکہ یہ روف ٹاپ کو صرف ان کی میٹنگ کی وجہ سے خالی کروا دیا گیا تھا۔ ہیلو گائز، وہ اس کی قریب پہنچ کر سکون سے بولا۔ اب گول میز کے گرد چاروں کھڑے تھے۔ کیا حال ہے فن کی دیوی؟ اس نے براہ راست فجر سے پوچھا، جو پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا دی۔ اس کی فائل میز پر پڑی تھی۔ رئیس نے ایک نظر مراد کو دیکھا اور پھر ولی کو۔ آج مجھے ملکہ فن کی میٹنگ پر بلایا ہے، تو کیا تم دونوں ہمیں تھوڑا سا وقت دو گے؟ ولی نے فوراً فجر کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے اشارہ کیا تو مراد کے ہمراہ دوسرے کونے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں اب آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ رئیس نے اپنی سن گلاسز اتار کر میز پر رکھی اور بھرپور نظروں سے فجر کو دیکھا۔ تو بتائیے ڈاک لارڈ صاحب، ہیروں کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ رئیس کی نظریں اس کے چمکتے ٹاپس پر جم چکی تھی۔ ایک نایاب اور خوبصورت ہیرا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سبھی ہیرے بیکار تھے۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں مسکراہٹ اس کی بات سے آتی تھی یا اس کے ٹاپسوں کی چمک سے، لیکن مسکراہٹ اصلی تھی۔ تلاش جاری ہے، جلد مل جائیں گے۔ تم بتاؤ، تم کہہ رہی تھی تم نے میرے ڈارک سٹارز ڈھونڈ لیے ہیں، کیا واقعی؟ اس کا انداز ڈرامائی تھا۔ فجر سکون سے کرسی پر جمی رہی، پشت کرسی سے ٹکا رکھی تھی۔ اگر بتا دیا تو یاد رکھیں، آپ میرے مقروض ٹھہریں گے۔ رئیس حساد ہیرے سے، آنکھوں میں شرارت کی چمکی تھی۔ یاد ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے تم ڈارک سٹارز کو ڈھونڈ لو گی؟ وہ اس لمحے میز پر کوہنی رکھے انگلی سے اپنی ٹائی کو ہلکا سے سیدھا کر رہا تھا۔ فجر جھکی کچھ انچ، مگر اس سے کئی میل قریب۔ اس کی آنکھوں میں وہ یقین تھا جو شہمات دینے والا مہرہ رکھتا تھا۔ ڈھونڈ لیتے ہیں رئیس صاحب۔ رئیس نے اب کی بار پورا کہکا لگایا، جیسے کسی بچے کی معصوم بات پر بڑا شخص ہنس دے۔ دوسرے کونے میں بیٹھے ولی کو مراد رئیس کو ہنستے دیکھ رہے تھے۔ رئیس کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو یہ عورت مار سکتی ہے۔ مراد کا تبصرہ آیا۔ ولی سنجیدہ تھا، جبکہ مراد چاہ کر بھی ان کی باتیں نہیں سن پا رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کہاں ہے؟ فجر نے ایک لمحہ توقف کیا، ہاتھوں کو کھولا، میز پر رکھ دیا، پھر الفاظ گرا دیے جیسے بم۔ اگر میں کہوں کہ ڈارک سٹار کبھی چوری ہی نہیں ہوئے؟ ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ رئیس کی ہنسی رکی، پھر آہستہ سے سر کو جنبش دی اور مسکرا کر بولا، لگتا ہے کام دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ مگر فجر کی نظریں نہ جھکیں۔ وہ جیسے ایک آئینہ تھی جس میں رئیس کو اپنا عکس بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ عورت تو سانپنی ہے، بولے تو ڈسے، چپ رہے تو دم گھوٹے۔ مراد نے دوبارہ سرگوشی کی، جبکہ ولی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی کتھئی آنکھیں اس کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پر رئیس بھی وہ ہے جو سانپ کو دودھ نہیں پلاتا۔ اس کے تبصرہ ناقابل سماعت تھے۔ کچھ وقت کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے انگلی سے میز بجائی، ٹک ٹک۔ سمجھ نہیں آتا تم واقعی ذہین ہو یا اوور کانفیڈنس؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فجر نے الٹا سوال کیا۔ پہلے مجھے ڈارک سٹارز کے بارے میں بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ چوری نہیں ہوئے تو پھر کہاں ہے؟ اور وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ڈارک سٹار کبھی پاکستان آئے ہی نہیں۔ فجر نے اپنے الفاظ چبائے، نہیں سیدھے پھینکے۔ فجر کے اس جملے نے شام کے سکوت میں ایسا ارتعاش پیدا کیا جیسے کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ رئیس اورنگزیب کی ہنسی، جو کچھ لمحے پہلے پوری چھت پر گونج رہی تھی، یکلت تھم گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو تمسخرانہ تاثرات تھے وہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں بدل گئے، اور پھر فوراً ہی ایک سرد ناقابل فہم سنجیدگی نے ان کی جگہ لے لی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک، جو پہلے ایک شکار کی تھی، اب ایک شاطر کھلاڑی کی ہو گئی تھی، جو اپنے مد مقابل کے چال کو پرکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی برونی کو چینلی کی جیکٹ کے بٹن کو لاشعوری طور پر چھوا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ حالات اب بھی اس کے قابو میں ہیں۔ وہ چند لمحے فجر کو گھورتا رہا، اس کے چہرے پر لکھی ہر تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک نئی، کہیں زیادہ خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دلچسپ، اس نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، جیسے وہ فجر کے دعوے کو نہیں بلکہ اس کی ہمت کو سراہ رہا ہو۔ بہت دلچسپ۔ تو اگر میرے 2.5 ارب کے ہیرے پاکستان آئے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں ہے محترمہ؟ کیا وہ مینار کے کسی لاکر میں محفوظ ہے؟ اس کا
طنز اب کاردار تھا۔ فجر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا، جیسے وہ اسی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اس نے توقف کیا، اپنی نظریں اس رولیکس سب میز پر جمائے اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یا شاید مجھے کہنا چاہیے وہ ابھی تک وہیں ہے جہاں سے انہیں آنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے فجر معراج، تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ہی کمپنی کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو مروایا اور پورے ملک کے قانون نافذ کروانے والے اداروں کو بے وقوف بنایا۔ اس نے اپنی رولیکس سب میرینرز کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، جیسے وقت کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہو۔ میں الزام نہیں لگا رہی، میں حقائق بیان کر رہی ہوں، اور ہاں، آپ نے بالکل یہی کیا ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا مراد عالم بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات اور بدن کی بولی ایک پوری کہانی سنا رہی تھی۔ رئیس کا یکدم سنجیدہ ہونا اور فجر کا پورے اعتماد انداز سے مراد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اچھا ڈرامہ ہے، وہ استزائیہ بولا۔ فجر بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے اسی طرح دیکھ آگے جھکی۔ اب وہ دونوں میز کے آر پار ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ آئیے اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں۔ اور اس کی آواز میں اب ایک پیشہ ورانہ کھنک تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے شہر کے کچھ اعلیٰ کسٹم اور پولیس افسران کے ساتھ دیکھا تھا۔ بڑی دوستانہ محفل تھی۔ آپ اپنے ڈارک سٹارز کی چوری کا کیس بند کروا چکے ہیں، پھر یہ ملاقات کیوں؟ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اور پتہ چلا کہ آپ کا امپائر پروجیکٹ کچھ عرصے کسی کسٹم مافیا کی نظر میں کھٹک رہا تھا اور آپ سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے، اور آپ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ رئیس خاموش رہا، لیکن اس کی انگلیاں میز پر دھیرے دھیرے تھپتھپا رہی تھی، جس کی اندرونی خلفشار کی علامت تھی۔ فجر نے اپنی بات مکمل کی۔ تو آپ نے ایک شاندار منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو آپ جیسی ذہانت کو ہی زیب دیتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں شور مچایا کہ آپ 2.5 ارب کے نایاب ہیرے پاکستان درآمد کر رہے ہیں۔ کاغذات تیار ہوئے، انشورنس کروائی گئی، سب کچھ قانونی تھا۔ پھر پاکستان پہنچتے ہی وہ چوری ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہی 4 گارڈز کی قربانی دی تاکہ چوری حقیقی لگے۔ آپ نے اپنے آفس میں ایسی اداکاری کی کہ آسکر بھی شرما جائے۔ فجر نے ایک لمحے کو رکی۔ اس کی نظروں میں اب استضاح کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تلخی بھی تھی۔ نتیجہ، کسٹم مافیا جو آپ سے کروڑوں بٹورنے کا خواب دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا کہ جس شخص کا 2.5 ارب کا نقصان ہو گیا، وہ اب انہیں کیا دے گا۔ آپ ایک ہی چال میں ہمدردی بھی لے گئے اور اپنے دشمنوں سے جان بھی چھڑا لی۔ وہ دراصل ہیرے، وہ تو شاید اب کسی اور نام سے، کسی اور راستے کے ڈبل قیمت پر سمگل کیے جائیں گے، تاکہ اس پورے ڈرامے کا خرچہ بھی نکل آئے اور منافع بھی ہو۔ اب چھت پر مکمل خاموشی چھا گئی اور دور کہیں سے آتی ٹریفک کی آواز بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے میز پر تھپتھپاتی انگلیاں روک لی۔ اس نے ایک طویل گہری سانس لی۔ اس کے چہرے سے سارے تاثرات غائب ہو چکے تھے، صرف ایک سپاٹ پڑھنے میں نہ آنے والا ماسک باقی رہ گیا تھا۔ پھر وہ مسکرایا، مسکراہٹ گہری ہوتے کہکے میں بدل گئی۔ کون ہو تم؟ وہ اس کی جانب جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا۔ فجر معراج، پہچان چھیننے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہوں۔ وہ بھی آگے کو جھکتی اس کے انداز میں بولی۔ رئیس نے سر کو ہلکا سا خم دیا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ البتہ یہ ہنسی طنزیہ نہیں تھی، یہ ایک حریف کی طرف سے دوسرے حریف کے لیے تسلیم اور ستائش کا ایک نایاب لمحہ تھا۔ تم صرف ایک ملکہ معلوم نہیں ہو فجر معراج، اس نے دھیرے سے کہا، اور اس کی آواز میں اب پہلی بار ہلکی سی ستائش کی چھلک تھی۔ تم ایک بہترین جاسوس بھی ہو۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا بغیر کسی اگر مگر کے، ویسا ہی تھا، ذہین لوگوں کو تسلیم کرتا تھا۔ فجر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کھیل کا اختتام نہیں بلکہ آغاز کا تھا۔ رئیس نے اپنی جیب سے سگار کیس نکالا، اس میں ایک مہنگا سگار منتخب کیا اور اسے اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ مراد فوراً ایک قدم آگے بڑھا یا لیکن رئیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس نے خود جیب سے ایک نفیس سلور لائٹر نکالا اور سگار سلگایا۔ دھوئیں کا ایک مرغولا ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے دوبارہ فجر کو دیکھا تو پھر رئیس نے پرسکون مگر خطرناک لہجے میں پوچھا، آپ نے اپنے ہی 4 لوگوں کو مروا دیا؟ اس بار فجر نے لہجے میں تعصب تھا۔ میں نے ان کی موت ان کی زندگی سے ڈبل قیمت ادا کی ہے۔ اور اب وہ سنجیدہ تھا، بالکل کسی ڈارک لارڈ کی طرح۔ تو آپ نے انہیں استعمال کیا، ان کا فائدہ اٹھایا؟ وہ بھیک مانگ رہے تھے، میں نے قیمت پوچھ لی۔ آپ انسانوں کو خریدتے ہیں؟ بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنی قیمت لگوائی جائے، شاید میں خریدار نکل آؤں۔ آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کی
قسمتیں لکھتے ہیں؟ میں قسمتیں لکھتا نہیں، بس ان کی سمت متعین کرتا ہوں۔ دھوئیں کے مرغولے آسمان کی جانب رواں دواں تھے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنے سامنے بیٹھی اس طاقت کو دیکھ رہی تھی جو بیک وقت رحم دل اور سنگ دل تھا، جس کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی اور نفرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہاں، رئیس اورنگزیب انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقریریں جس کے ماتحت تھیں، ڈر ڈر جس کا غلام تھا اور زر جس کا غلام تھا اور زرتاج تاج جس کی پہچان تھی۔ تم نے میرے بچھائے جال کو صرف سمجھا ہی نہیں، بلکہ اب اس میں اپنا حصہ بھی چاہتی ہو۔ بتاؤ فجر مراج، تمہاری خاموشی کی قیمت کیا ہے؟ اور اگر میں قیمت نہ دوں تو کیا کر لو گے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شام کا سورج جب مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، وہ لاہور کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھی۔ رئیس ہوٹل کی چھت پر دو طاقتور ہستیاں آمنے سامنے تھی اور ان کے درمیان ایک نیا، کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک سودا طے پانے والا تھا۔ میں جانتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر آپ کے کام کو مشکل ضرور بنا سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، وہ بھی اس کے انداز میں بولی۔ اس کے کاروبار سے فجر کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ اسے اپنا فائدہ دیکھنا تھا۔ آپ کے ڈارک سٹارز کب، کیسے، کہاں سے آئیں گے، یہ میں پتہ لگا سکتی ہوں، پھر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ سزائیہ ہنسیا اور سگار کو میز پر دھری ایش ٹرے میں رکھا۔ جانتی ہو، میں تمہاری زہریلی ذہانت کا قائل ہوں۔ تو بتاؤ تمہیں اس ذہانت کا کیا انعام چاہیے؟ میں صرف ذہین ہی نہیں، بد دماغ بھی ہوں۔ میں تمہاری ذہانت اور بد دماغی کا قائل ہوں۔ میں صرف ذہین اور بد دماغ ہی نہیں، بد مزاج بھی ہوں۔ میں تمہاری زہریلی ذہانت اور بد دماغی اور بد مزاجی کا بھی قائل ہوں۔ اس بار وہ ہنستے۔ پورے گفتگو میں پہلی بار اور پھر میز پر دھری فائل اس کی جانب کھسکائی۔ اس میں سے اس کے اور فلک کے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز تھی۔ رئیس نے فائل اٹھائی، اسے کھولا اور چند لمحے اس کی نظریں صفحوں پر پھسلتی رہیں اور پھر اس نے فائل واپس میز پر پھینک دی۔ تو تمہیں میرا نام چاہیے، رئیس گروپ کا نام۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بس اتنا سا انعام؟ ایسے ایونٹ تو وہ چلتا پھرتا اسپانسر کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک طاقت کاٹ سکتی ہے۔ اس نظام کے افرید سے رئیس جیسا افرید لڑ سکتا ہے۔ مجھے بس یہی چاہیے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کے چہرے کو گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کتنی آسانی سے تو وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رئیس اورنگزیب کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اس کے امپائر مال میں سبھی برانڈز کے اسٹور تھے، قومی اور بین الاقوامی دونوں سوائے مینار کے۔ اس کی آفر کو فجر نے ہمیشہ ٹھکرایا تھا، مگر اب اگر معاہدہ ہو ہی رہا تھا تو وہ برابر کا ہوتا۔ دونوں اپنا اپنا فائدہ دیکھتے، حالانکہ وہاں اسٹور ملنے پر مینار کو ہی فائدہ۔ مگر فجر نے اپنی انا اونچی رکھی کہ اگر رئیس کے پاس سب کچھ تھا تو مینار نہیں تھا، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا۔ تمہیں میرے مال میں اسٹور کھولنا ہوگا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا، اسے اندازہ تھا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ چلیں، یہ مہربانی بھی کر دیتی ہوں آپ پر۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اسے 2.5 سال پہلے والی فجر مراج یاد آئی تھی۔ تم ابھی تک ویسی ہی ہو، زخم دینے میں ماہر، مرہم بننے سے گریزاں۔ فجر نے میز پر کوہنی ٹکائی اور جھک کر دھیرے سے کہا، اور آپ ابھی تک ویسے ہی ہیں، ماسک کے پیچھے چھپنے والے سیاہ ارادوں کے مالک، منہ بولے مسیحا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مراد کے ساتھ کھڑے ولی کو وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ اب ان کا رشتہ کھل ہی گیا تھا تو کیوں نہ یہ پوچھ لیا جاتا، کیا ولی نے تمہاری مدد کی؟ ہاں، شاید اسی نے سب بتایا ہو۔ میں رشتوں کو استعمال کر کے کاروبار نہیں کرتی۔ اس نے بھی رخ موڑ کر ولی کو دیکھا، جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے فون کان کو لگائے کھڑا تھا۔ کوئی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی۔ ڈوبتی شام میں اس کا عکس نمایاں ہوا تھا۔ پل بھر کو فجر کی آنکھوں میں نرمی ابھری جو رئیس نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ وہ بھی ولی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ آپ وفادار ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ سانس بوجھل تھی۔ رئیس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا کیونکہ اس کے پاس ولی تھا۔ اس نے اذیت سے سوچا، وہ آج اس کا بھانجا تھا اور وہ اس کے کہنے پر مینار آیا تھا۔ جو فجر کو اندر سے چپ رہا تھا، وہ رخ موڑ گئی۔ ہاں، اسے ولی کو نہیں دیکھنا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ پارٹ اپلوڈ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ لانگ ایپیسوڈ تھی، بہت زیادہ 4 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئی ہے، تو نیکسٹ پارٹ کے لیے ویٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔